جرمنی میں قتل پاکستانی فہیم الدین کی میت کراچی پہنچا دی گئی۔ مقتول کی میت غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ منتقل کی گئی۔ فہیم الدین کے ورثاء نے ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل سے میت وصول کی ہے۔ مقتول کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر محمدی مسجد نزد لیاقت علی چوک میں ادا کی جائے گی۔ مزید اسی پر تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے شاہزیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب بتائیے گا ورثاء کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ورثاء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فہیم الدین کو جرمنی میں ٹیکسی ڈرائیور نے قتل کیا ہے، جبکہ وہ جس طریقے سے بیان دیا گیا تھا کہ اس کو ذہنی معذور شخص نے قتل کیا ہے، ایسا کوئی واقعہ جو ہے نہیں آیا۔ جرمنی میں قتل ہونے والے پاکستانی فہیم الدین کی جرمنی میت جو ہے جرمنی سے کراچی پہنچا دی گئی ہے۔ مقتول کی میت غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ منتقل کی گئی، وہاں جہاں ورثاء نے جو ہے کراچی ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل سے میت وصول کی۔ فہیم الدین کے جو بھائی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ 1992 سے جو ہے فہیم وہاں پر رہائش پذیر تھا۔ فہیم کو چھری کے وار سے قتل کیا گیا۔ واقعے میں مقتول کی اہلیہ اور بیٹی شدید زخمی ہے، جو کہ جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ مقتول فہیم الدین ٹیکسی چلاتا تھا۔ مقتول کا بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کے قاتل کو پولیس نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ایک گولی قاتل کے پاؤں پر ماری۔ قاتل کا اچھا علاج ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کو بھی نفسیاتی ڈکلیئر کر کے بری کر دیا جائے۔ جبکہ جو وجیہ الدین ہے، جو ان کے مقتول کے بھائی ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا، وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس طرح کے واقعات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ جبکہ نماز جنازہ کے حوالے سے بات کی جائے تو مقتول کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر محمدی مسجد دستگیر بلاک 9 میں جو ہے ادا کی جائے گی۔ اچھا، جیسے کہ شاہزیب بتایا جا رہا ہے کہ قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا اور وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا، جبکہ یہ جن کا قتل کیا گیا ہے پاکستانی فہیم الدین جرمنی میں مقیم تھے، یہ بھی ڈرائیور تھے، تو کیا ان کے بھائی کی طرف سے پتہ چل سکا ہے کہ کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی کے ساتھ ان کی؟ جی بالکل، یہ دیکھنے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پہلے دن جو ان کے بڑے بھائی تھے وسیم الدین، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جرمنی کے شہر اولم میں ان کے بھائی کے اوپر نفسیاتی مریض نے جو ہے گھر میں گھس کر حملہ کیا ہے، جس میں فہیم الدین شدید زخمی ہوا اور اس کی اہلیہ اور اس کی 13 سالہ بیٹی جو ہے شدید زخمی ہوئی۔ فہیم الدین جو ہے جہاں پر نہ ہو سکا، وہ انتقال کر گیا اور اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹی اس وقت جو ہے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تو اس کی جانب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو مقتول کے قاتل ہے اس کو جو ہے پولیس نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن جو ان کے ایک اور بڑے بھائی ہیں وجیہ الدین، ان کی جانب سے بیان میں تضاد آیا ہے کہ جو قاتل ہے وہ نفسیاتی مریض نہیں بلکہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی چیز جو ہے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ایک بھائی کا بیان الگ، ایک بھائی کا بیان الگ دکھائی دیتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو اس سے ریلیٹڈ جو اعلیٰ حکام ہے ان کی جانب سے جو ہے مزید جو وضاحت ہے وہ ملے گی، تو اس کے آگے جو ہے تفتیش آگے بڑھ سکے گی۔ اچھا شاہزیب، یہ بتائیے گا یہ واقعہ کب اور کس طرح سے پیش آیا، ہمارے ناظرین کو ایک بار بتائیے گا۔ جی بالکل، جرمنی کی شہر اولم میں جو ہے یہ واقعہ جمعرات کے روز جو ہے پیش آیا تھا، اور جمعے کو جو ہے یہ اس واقعے کا علم ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ جب جرمنی میں کے شہر اولم میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو ادھر اس وقت جو ہے بیان دیا گیا تھا کہ چھری کے وار سے جو ہے فہیم الدین کو جو ہے قتل کیا گیا ہے، جبکہ اس کی اہلیہ اور ایک بیٹی 13 سالہ بیٹی جو ہے وہ شدید زخمی ہے اور جرمنی کے شہر اولم میں ہی زیر علاج ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے مزید جو ہے یہ حوالے سے ان کے بیانات جو ہے کراچی پولیس کی جانب سے بیانات قلم بند کیے جائیں گے، پھر آگے کی تفتیش جو ہے بلائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شاہزیب حسین۔ مقتول کے بھائی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی میڈیا پہ خبر بھی چل رہی تھی کہ اس کو شوٹ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ٹانگ پہ گولی ماری گئی تھی اور اس کے بعد اس کا علاج کروایا گیا اور اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیا گیا، جو کہ وہاں پہ جو ان کے رہائشی دوست ہیں اور ان کے توسط سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ کسی اچھے 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہوتی ہے۔ میں بس یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یار ہمیں تھوڑا سا انصاف دیا جائے۔ ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی کسی کو قتل کر دے اور جو ہے نا اور
اور اپنے آپ کو نفسیاتی مریض یا جنونی ڈکلیئر کر کے وہ بری ہو جائے یا زیادہ نہ پھر سکے. اگر وہ نفسیاتی مریض تھا تو اس کو پھر اندر ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ دیکھتی ہے, چیک کرتی ہے, اور نفسیاتی مریض کوئی نہیں تھا. وہ 20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہے وہاں پہ, وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا, ٹیکسی چلا رہا ہے 20 سال سے چلا رہا ہے, اور اس کو لائسنس دیا جاتا ہے, تو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ صرف ہماری فیملی نہیں ہے, اور بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں, تو اس طرح کے واقعات کے لیے کوئی روک تھام ہونی چاہیے, اور یہ سخت ترین اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی. بھرپور اس کا جو ہے نا, اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا چاہیے. وہاں کی ایمبیسی وہ بھی سیویئر انجری ہوئی تھی ان کی بھی, لیکن ابھی الحمدللہ خطرے سے باہر ہیں, لیکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, اور وہ آ بھی نہیں سکی ہیں. لازمی سی بات ہے, ٹریول نہیں کر سکتی ہیں, وہ ان کو بھی 2 ہفتے لگیں گے ان کی ریکور ہونے میں, مطلب گھر آنے میں کم سے کم بھی 10-15 دن لگیں گے. نماز جنازہ انشاءاللہ آج دوپہر میں ہوگی 1:30 بجے کے قریب محمدی جامع مسجد میں.